تم نے رنگ اتار دی؟ اس رات سلارا ماما کے ہاتھ میں اس رنگ کو نہ پا کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اتنی قیمتی رنگ ہر وقت پہنے پھروں، اماما نے اسے جواباً کہا۔ وہ اپنے فون پر کچھ ٹیکسٹ میسیجز کرنے میں مصروف تھی۔ سلار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا جب چینل سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظر اماما کے ہاتھ پر پڑی تھی، جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھی اس کی قیمت، اس نے سلار سے کہا۔ صرف اسی خدشے کے تحت نہیں بتایا تھا تمہیں، اور دیکھ لو میرا اندازہ ٹھیک تھا، تم اسے بھی اب لاکر میں رکھ دو گی۔ سلار کچھ ناخوش سا دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اماما خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تو اور یہاں رکھوں؟ ساتھ لیے پھرنا بے وقوفی ہے۔ گم ہو جائے تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا، اور اب تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے گا مجھے، جو 1 کروڑ سے بھی مہنگی انگوٹھی میں گم کر دوں۔ تقریباً 2.25 کروڑ۔ سلار ٹی وی پر نظریں جمائے بڑبڑایا۔ اماما کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا؟ اس کی موجودہ قیمت۔ وہ اسی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا، اسی لیے تو نہیں پہن رہی؟ بے وقوفی تھی ویسے یہ، اس نے ایک ہی سانس میں کچھ توقف کے بعد کہا۔ کیا؟ سلار اس بار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک پلاٹ بیچ کر انگوٹھی خریدنا، اور وہ بھی اتنی مہنگی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی نہ خریدتی۔ اسی لیے تم میری جگہ نہیں ہو اماما، سلار نے جتانے والے انداز میں اسے کہا۔ وہ نادم ہوئی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ پلاٹ ہوتا تو آج اسے بیچ کر گھر بنا چکے ہوتے ہم۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلار سے کہا، تمہارے خوابوں کا ایکڑوں پر پھیلا ہوا گھر چند کروڑ میں بن جاتا؟ وہ اب اسے چڑھانے والے انداز میں کچھ یاد دلا رہا تھا، اور اماما کو ایک جھماکے کے ساتھ وہ اسکریپ بک یاد آئی تھی جس میں اس نے اپنے ممکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگز بنا رکھی تھیں۔ گھر کے نقشے ہی نہیں، کمروں کی کلر اسکیم تک، گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک، اور وہ اسکریپ بک گھر کے بہت سے دوسرے سامان کے ساتھ سکندر عثمان کے گھر کی اوپری منزل کے 2 کمروں میں اسٹور کیے ہوئے سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ اسکریپ بک اس کے پاس تھی، لیکن وہاں سے کانگو جانے سے پہلے وہ اپنا کچھ سامان پاکستان چھوڑ گئی تھی، اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی، اور شاید اس کی قسمت میں بچنا تھا، اس لیے وہ بچ گئی تھی، ورنہ کانگو میں پڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر خاک ہو چکی ہوتی۔ اچھا کیا مجھے یاد دلایا، میں تو کل ہی وہ اسکریپ بک نکالتی ہوں، مدت ہو گئی اسے دیکھے، اور اس میں کچھ ایڈ کیے۔ اماما کا ذہن برق رفتاری سے انگوٹھی سے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا، پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سلار کو امریکہ میں خریدے اور پھر بیچے جانے والے اس گھر کا خیال آیا، جس کے بارے میں اس نے اماما کو بتایا تک نہیں تھا۔ تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ سلار نے ریموٹ کا میوٹ کا بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آواز بند اور سامنے ٹیبل پر پڑے اور اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا۔ کیا؟ وہ دوبارہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونکی۔ سلار اب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے حصے میں جا کر اس گھر کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ چند منٹوں کی جدوجہد کے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اماما نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہونے والی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ ایک گھر، ایک جھیل، اس کے گرد پھیلا لان۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کس کا گھر ہے؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ تم نے کبھی پہلے یہ تصویریں دیکھی ہیں؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ اماما نے اس کے سوال پر کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جب ہمین پیدا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس امریکہ سے آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات تم نے خواب میں ایک گھر دیکھا تھا۔ کیا وہ گھر ایسا تھا؟ تمہیں وہ خواب یاد ہے نا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا، وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی،
امامہ نے جیسے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ خواب بے شک پرانا تھا، لیکن تخیل کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ کر اس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبار کی ہوا نکال دی تھی۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب؟ اور یہ کس کا گھر ہے؟ امامہ کو اب الجھن ہوئی۔ تمہارے لیے خریدا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر ان تصویروں کو اسکرول کرنا شروع کر دیا۔ امامہ کو اس کی بات پر جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے مورٹیج کیا تھا امریکہ میں۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کر کے، لیکن وہ اب ان تصویروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پر جا رکا تھا۔ لیکن امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ لیکن پھر میں نے اسے بیچ دیا کانگو دوبارہ آنے سے پہلے۔ سالار نے تصویروں کے فولڈر کو بند کر کے اسے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سود سے میں دنیا میں تو گھر لے سکتا تھا، جنت میں گھر نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کر امامہ کو دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی، ندامت، بیچارگی، سب کچھ تھا اس مسکراہٹ میں، یوں جیسے کسی نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں کبھی نہ جاتی۔ صرف ایک گھر ہی کی فرمائش کی تھی میں نے تم سے پوری زندگی میں، وہ بھی حرام کے پیسے سے بنا کر دیتے مجھے۔ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارے خوابوں کا گھر بنا کر دینا چاہتا تھا، ایکڑوں پر پھیلا، جھیل کے کنارے، سمر ہاؤس اور گزیبو والا۔ سالار نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور جلد بنانا چاہتا تھا، بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ امامہ نے سر جھٹکا۔ تم واقعی بے وقوف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی اینٹیں حرام کے پیسے سے رکھی جائیں، یہ خواہش نہیں کی تھی میں نے۔ اور ایکڑوں کا گھر تم سے کہا تھا، لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ وہ اس کو مکمل کرے اور اتنے وسائل دے۔ تم سے ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ اتنا کماؤ یا اسی سال گھر کھڑا کر کے دو۔ اتنے سالوں میں ایک بار بھی تم سے ضد کی کہ اس سال ضرور لے کر ہی دو گھر؟ کبھی بھی یاد دہانی نہیں کرائی میں نے۔ پھر کیوں جلدی تھی تمہیں اس گھر کے لیے کہ تمہیں مورٹیج کرنا پڑا؟ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، مجھے ریمائنڈر نہیں دیے، لیکن مجھے پتہ تو تھا نا کہ تمہاری خواہش ہے یہ۔ میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں۔ تم نے صرف ایک چیز مانگی تھی مجھ سے، اس لیے۔ وہ اس سے کہتا جا رہا تھا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جسے دنیا میں رائج کر سکو، اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکڑوں پر پھیلا گھر کا، حلال کے پیسے سے بنے ہوئے گھر کا۔ خواب تمہارا بھی اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، اور میرا بھی، اس لیے اسے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہے وہ انگوٹھی بیچ کر اس سے کوئی پلاٹ تو لے کر رکھ ہی سکتی ہوں میں۔ سالار نے بے حد خفگی سے اس کی بات کاٹی۔ تم اسے بیچ دو گی؟ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، تم سمجھتے ہو میں اسے بیچ سکتی ہوں؟ ہاں، سالار نے اسی نروٹھے انداز میں کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہے جو میرے لیے ایسی انگوٹھی خرید سکتا ہے۔ اب تم رو کر مجھے جذباتی کرو گی۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر حفاظتی بند باندھنے کی کوشش کی۔ اسے ٹوکا۔ یہ انگوٹھی انویلیویبل ہے، تم انویلیویبل ہو۔ اس نے ٹھیک بھانپا تھا۔ امامہ کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ پھر ایک بات مانو، سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا؟ اسے ہاتھ میں پہن لو۔ گم ہو جائے گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں اور لے دوں گا۔ اس نے امامہ کے آنسو پوچھے۔ تمہارے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ امامہ نے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی دکھائی تو وہ ہنسا۔ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر پڑے میٹرس پر سویا ہوا حمین جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سالار حیران ہوا۔
اس نے پہلی بار اسے نیند میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی، کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آ گئی ہوگی کرنا۔ امامہ نے گہرا سانس لے کر اٹھ کر حمین کی طرف جاتے کہا، جو میٹرس پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کچھ اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی ضروری بات کسی سے کر رہا ہو۔ امامہ نے اسے دوبارہ لٹا کر تھپکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے لیٹی ہوئی چنی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس کا میٹرس حمین کے میٹرس کے برابر میں تھا۔ اگر اسے ہونے والی سن الرجی کی وجہ سے امامہ احتیاط نہ کر رہی ہوتی تو وہ چنی کو اپنے میٹرس پر ہی سلا چکا ہوتا، کیونکہ وہ چنی کو ان لوگوں کی تمام کوششوں کے باوجود اپنی لے پالک اولاد مان چکا تھا۔ سالار، اس کے بارے میں جو بھی طے کرنا ہے جلد کرو۔ حمین جس طرح اس سے اٹیچ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کچھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں سے جائے تو وہ اپسیٹ ہو۔ امامہ نے حمین کو تھپکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چنی پر پڑی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سالار سے کہا، صبح طے کر لو کہ اسے کہاں چھوڑ کر آنا ہے تو اسے چھوڑ آتے ہیں۔ جو 2-4 ادارے مجھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تو لے آیا ہوں۔ سالار نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کو ہدایات دی تھی وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ اس بچی کو لے کر ان 4 اداروں میں گئے تھے جہاں وہ اسے رکھنا چاہتے تھے۔ 2 اداروں نے مناسب قانونی کارروائی کے بغیر اس بچی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کر دیا۔ جن 2 اداروں نے اس بچی کو وقتی طور پر لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کر وہ دونوں خوش نہیں ہوئے۔ شام کو وہ پھر چنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور حمین کی باچھیں چنی کو ایک بار پھر دیکھ کر کھل گئی تھی۔ وہ صبح بھی بڑی مشکل سے ہی چنی کو رخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اب چنی کی واپس آمد اس گھر میں اس کے لیے ایک بگ نیوز تھی، اور چنی بھی اسے دیکھ کر کچھ اسی طرح نہال ہوئی تھی۔ 2 دن منہ سے کچھ بھی نہ بولنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پر بھی حمین کا سامنا کرنے پر اثر وہی ہو رہا تھا جو حمین پر ہوا تھا۔ اگلے چند دن سالار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے سے قانونی کارروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات پورے کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ 3 دنوں میں وہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو حمین نے چنی کے بارے میں یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ گونگی تھی، کیونکہ وہ ان 3-4 دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی، صرف ضرورتاً زبان سے آوازیں نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اوں آ تک محدود تھی۔ اور یہ چنی کے بارے میں ایک بے حد خوفناک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سالار دونوں کو ہلا دیا تھا۔ ڈمپ؟ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ ممی، شی از ڈمپ۔ ممی، یہ گونگی ہے۔ حمین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے پورا یقین ہے۔ اس نے امامہ کو اس دن کی سب سے اہم اطلاع دی جو اس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی سے اخذ کی تھی۔ نہیں، سن تو رہی ہے؟ امامہ نے چنی سے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ہر آواز پر متوجہ ہوتی تھی۔ ممی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حمین ماں کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص ٹھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھنا چاہیے۔ The most important thing is to talk and she can't talk۔ اہم بات بولنا ہے اور یہ بول نہیں سکتی۔ حمین نے اس کی معذوری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حد المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔ The most important thing is to listen۔ سب سے اہم بات سننا ہے۔ امامہ نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کوشش کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر جیسے ماں کی بات پر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، I don't think so۔ There are so many things which can listen but only few can talk۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو سن سکتی ہیں لیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول سکتی ہیں۔ محمد حمین سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ وہ اب لان میں موجود ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو سنتی تھیں لیکن بول نہیں سکتی تھیں۔
اور ان چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔ امامہ نے ہاتھ جوڑ کر اس گنتی کو روکا تھا۔ وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈکشنری تھا جو لفظ سنتا جیسے ریکارڈ کر لیتا تھا اور پھر ہر اس چیز کا نام دوبارہ دہرا سکتا تھا جو وہ ایک بار سن چکا ہوتا تھا۔ چنی کے بارے میں حمین کا یہ مشاہدہ اس وقت امامہ کو احمقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی، اس لیے بول نہیں پا رہی۔ بظاہر وہ وہاں بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آتی۔ اس کی تاریخ پیدائش جان لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ 1.5 سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ بولا ہو۔ امامہ نے بچوں کا 7-8 ماہ کی عمر میں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھا تھا، لیکن اسے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا جب آپ کسی کی نویں اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بیماری سے لے کر ہر وہ مسئلہ موجود ہو جو زمین پر کسی انسان کی زندگی جہنم بنا سکتا ہو، اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصرف ماہانہ آنے والی رقم، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع ہو نہ آپ کی ضرورت، تو دیکھنا اور بول پانا بہت بڑی جد و جہد بن جاتا ہے، اور یہ جد و جہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا۔ چنی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش نہ کرنے کے باوجود اپنے نحیف اور نزار وجود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سیکھ لیا تھا۔ بول پانا ایک دوسری جد و جہد تھی جو اسے اس گھر میں کرنی تھی۔ وہ گونگی نہیں تھی، لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پورا ادا نہیں کیا تھا۔ 3.5 سال کا بچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہا تھا۔ چنی کی نصیب میں کسی ادارے کی پرورش پانا نہیں لکھا تھا۔ اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بڑھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا کر چنی کے لیے ایک ادارے کا انتخاب کرتا، چنی کو شدید نمونیا ہو گیا تھا۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا۔ ان کے 3 ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کسی ہاسپٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے۔ ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی نگہداشت نہ ہوتی اور وہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخواستہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ سالار اور امامہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چنی کی حالت سنبھل نہیں جاتی۔ سالار واپس چلا گیا تھا۔ امامہ 2 ہفتے اور پاکستان میں رہی۔ چنی کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمین کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان لوگوں کو واپس پاکستان لے جانے کے لیے آیا اور حمین کو بتائے بغیر وہ دوبارہ چنی کو ایک ادارے میں چھوڑنے گیا۔ وہ دونوں بار اس سے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی اسے تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آتا۔ وہ اس کی گود میں آتے ہی یوں چپ ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو۔ وہ جبرائیل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا، اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد 2 ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبرائیل کو پڑھاتا۔ پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی۔ وہ سالار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی، اوں آں کرتی، اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا۔ با با وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور اس بات کو سب سے پہلے حمین نے نوٹس کیا تھا۔ او مائی گاڈ، شی کین ٹاک! او خدا، یہ بول سکتی ہے! سالار کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے۔ وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کیے چنی کو دیکھ رہا تھا جو اب سالار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ سالار انایا کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی با 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 بولتی جا رہی تھی، منہ اوپر کیے ہوئے
چمکتی آنکھوں کے ساتھ، الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والا چہرہ اور سر پر نکلے نئے سیاہ بالوں کی ہلکی سی تہ اور صحت مند چہرہ۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے 1 مہینے پہلے وہ مرغیوں کی گندگی کھاتے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کو اپنی مٹھی میں بھینچے وہ اب مٹھیاں کھول کر بازو ہوا میں لہرا رہی تھی سالار سکندر کی طرف، اس طرح کہ وہ اب اسے بھی اٹھائے گا جیسے اس نے عنایا کو اٹھایا تھا۔ پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چنی کے لیے وہی محسوس کی، اور کس رشتے سے، یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، نصیب کے ہوتے ہیں۔ سالار سکندر اور اس کا خاندان نصیب سے چنی کو ملا تھا۔ سالار نے عنایا کو نیچے اتارا اور اپنے پیروں سے لپٹی چنی کو اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی۔ اس نے عنایا کی طرح باری باری سالار کے گال چومے، پھر وہ سالار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپک گئی کہ اب نیچے نہیں اترے گی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب سالار کو اندازہ ہوا چنی سے الگ ہونا دقت طلب کام ہے۔ وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی، ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا سوائے حمین کے، جو دن میں تقریباً 300 بار یہ اعلان کرتا تھا دیٹ ہی فائنلی ہیز اے بیبی سسٹر، وہ اب اس کی بہن ہے۔ چنی کے اسٹیٹس میں یہ تبدیلی جبرائیل کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی، جس نے کئی دن حمین کے ساتھ سر کھپانے پر اسے اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ چنی کو اڈاپٹ کر کے اپنی اولاد بنانے کے بجائے اسے اپنی بہن بنا سکتا ہے، بیبی سسٹر۔ اور اب حمین کی اس بیبی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سالار کے لیے عجیب جان جوکھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا، مگر اس 1.5 سال کی بچی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا، یہاں تک کہ امامہ نے کہہ ہی دیا، تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو؟ ان سارے امکانات میں بس یہ ایک امکان تھا جس پر سالار بات نہیں کر سکا تھا، اور اب اس امکان کے امامہ کی زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ ہاں، لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اڈاپٹ جو بھی کرے، پالنا تو تمہیں ہے۔ تم پال سکتی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ پہلے کون پال رہا ہے؟ امامہ نے عجیب جواب دے کر جیسے سالار کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی، اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں ہی پرورش پانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہو۔ امامہ نے سالار سے کہا تھا، لیکن جو اس نے سالار سے نہیں کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سالار کے لاشعور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتی تھی جو چنی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے یہ کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ چنی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کو اپنی ولدیت بھی دی تھی۔ اس بچی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی۔ رئیسہ سالار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ وہ ہما تھی، خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو جس کے بھی سر پر بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا، اور اسے ایک بادشاہ ہی کی ملکہ بننا تھا۔ کانگو کا آخری سال سالار سکندر کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز رہا تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا، اور اس کی زندگی کے آدھے دن رات جہاز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے، اور انہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اسے واشنگٹن بلایا گیا تھا، اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیشکش کی تھی۔ وہ آفر جو پچھلے 1.5 سال سے اسے بلا واسطہ کی جاتی رہی تھی، اور وہ اسے ایک سبز باغ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا، وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ انکار اتنا آسان نہیں تھا جتنا سالار سمجھتا تھا۔ یہ بہت بڑی ترغیب تھی۔
وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسے اناؤنس کرنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر 42 سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا بے حد آسانی سے، صرف ایک عہدے کو قبول کر لینے سے۔ سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھر یہ اعتراف کیا تھا کہ ترغیبات سے بچنا اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا۔ اس کے لہجے میں ضرور کچھ ایسا تھا جس سے امامہ ٹھٹکی تھی۔ تو اس نے سالار سے پوچھا۔ تو کیا؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا اور وہ ڈنر ٹیبل پر ہی تھے۔ سالار رات گئے واپس پہنچا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تم نے کیا کہا؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ اس نے ڈیزرٹ کے پیالے سے ایک چمچ لیا۔ امامہ اس کے جواب سے جیسے بے حد ناخوش ہوئی۔ سوچنے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کر کے نہیں آئے؟ اس نے جیسے سالار کو یاد دلایا تھا۔ انکار کیا تھا، قبول نہیں ہوا۔ مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سالار نے سویٹ ڈش کا ایک اور چمچہ لیا، پھر پیالہ دور کھسکا دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ امامہ نے میٹھا نہیں کھایا تھا، اس کا پیالہ ویسے ہی پڑا رہا تھا۔ سالار اسے دیکھنے لگا، پھر امامہ کی ناخوشی اور خفگی جیسے کچھ اور بڑھی تھی۔ اس نے سالار کے چہرے پر جیسے کچھ پڑھا تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا۔ تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سالار سے ڈائریکٹ سوال کیا۔ کرنی چاہیے کیا؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ نہیں۔ اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا۔ اسے شاید پھر ویسے ہی جواب اور رد عمل کی توقع تھی جو اس نے نائب صدارت آفر ہونے پر اس کے سوال پر دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل یاد ہے۔ پھر الجھن کس بات کی ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ الجھن نہیں ہے، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اس پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کر لوں گا تو اس پروجیکٹ میں مجھے بہت مدد ملے گی۔ میری اور اس پروجیکٹ کی ریپیوٹ بہت بڑھ جائے گی۔ ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیں گے۔ بہت سی جگہوں پر مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا۔ امامہ نے اسے ٹوکا۔ بس صرف یہ وجہ ہے؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر حتمی انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں سے تھی جن کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول پاتا تھا، کوشش کرنے کے باوجود، کیونکہ وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ بیویوں کی خصوصیت تھی یا صرف امامہ ہاشم کی۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے۔ سالار نے اس بار بے حد مدھم آواز میں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی۔ ورلڈ بینک کیا ہے سالار؟ جن ہے؟ ہوا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک اجتماع۔ اور کیا ہے؟ کیا اعزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کے سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو؟ یہ اعزاز نہیں، شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کسی مسلمان کے لیے۔ امامہ نے جیسے اسے آئینہ نہیں جوتا دکھایا تھا۔ وہ خفا تھی، ناخوش تھی اور بڑے آرام سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ترغیب تھی جو اس کے شوہر کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی۔ جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تمہارے علم، تمہارے تجربے، تمہاری قابلیت، ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہنے والی شناخت نے نہیں۔ تم اب 40s میں آ چکے ہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 5 سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم 47 سال کے ہو چکے ہوگے۔ پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوگے۔ تم یقیناً مذاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو۔
وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، میری زندگی کا سب سے بہترین ایسٹ کیا ہے؟ سالار سکندر نے یک دم اس سے کہا۔ امامہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے سالار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ہی بد دل تھی۔ تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے، تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی؟ سالار کے انداز میں اعترافی بے بسی، خراج تحسین، شرمندگی اور معصومیت بیک وقت تھا۔ امامہ اس بار رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں الجھا تھا، ٹیمپٹ ہوا تھا، لیکن گمراہ نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے تم سے متاثر ہونے، تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار، اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، مجھے پتہ ہے اور میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ وہ پھر اعتراف کر رہا تھا۔ وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا، وہ اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا۔ وہ آسانی چاہتا تھا۔ وہ مشکل کی طلبگار تھی، کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی۔ یہ آفر میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آ گئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بہت سی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے بے حد فخر کی باعث بننے والی تھی یہ خبر، اور سالار سکندر کے انکار کرنے کے باوجود کہ اس نے یہ عہدہ فی الحال قبول نہیں کیا، کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا اسے انکار کرنا چاہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے کے بجائے کہ اپنے کریئر کی اس اسٹیج پر ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کر کے کچھ اور کرے گا۔ انہوں نے سالار سکندر سے اور کی تفصیلات جاننے میں بھی ذرہ برابر دلچسپی نہیں لی تھی۔ ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا۔ ایک عام باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دنیاوی کامیابی چاہتے تھے، اور وہ دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی، بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینے تک دور۔ تم عقل سے پیدل ہو اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے۔ انہوں نے سالار کے ساتھ اپنی شدید خفگی کا اظہار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف سے آنے والی اس خبر کے بات کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں اس کے آفس نے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں، اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ٹرم کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ سالار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، اور سکندر عثمان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے، اور اس کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیخ پا ہو گئے تھے۔ ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ تم ورلڈ بینک کے صدر نہیں بننا چاہتے؟ وہ عہدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے، وہ استہزائی انداز میں اس سے کہہ رہے تھے، جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بے حد خاموشی سے باپ کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو۔ وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہ رہے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں، اور بناتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا، نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ عکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں پا رہا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس سے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے؟ وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے، اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا۔ کسی ایک نسل سے کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صرف حرام حرام کہہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے۔ سالار سکندر کو اپنے باپ کی باتیں کڑوا سچ لگی تھیں، لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
تم جانتے ہو سالار، یہ جو موجودہ نظام ہے اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟ سکندر عثمان نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے، فلاحی ریاستوں کا۔ اور بے شک اسلامی نہ ہو، لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو، تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے، کچھ نہیں بدلے گا۔ کہیں بھی دنیا ایسی ہی رہے گی جیسی ہے۔ اقتصادی نظام کیا، ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا۔ کمزور کی عقل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ سکہ طاقتور کا چلتا ہے۔ یہ سود کی جنگ نہیں ہے، یہ قوموں کی جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نکمے اور نااہل ہیں، قوم کے لیے نہیں اپنے لیے جیتے ہیں۔ اس وقت اس لیے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ یہود و نصارہ ہیں، یہ ان کے عروج کی صدی ہے۔ وہ باعمل اور با علم ہیں، اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ راج کر رہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ ہم بد دعائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے۔ ہم دہشت گرد بن کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں، کچھ عمارتیں تباہ کر سکتے ہیں، خوف پھیلا سکتے ہیں، لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا۔ اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے، اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے، اقوام کرتی ہیں، متحد ہو کر۔ سکندر عثمان نے جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ سالار سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچتا تھا، اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہوتی تو وہ باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جیے اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے سکندر عثمان سے کہا، جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں، ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز، لائبریریز اور اپنی اسٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھیں کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا، نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ وہ بس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے، اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر چاہتے تھے، اور یہی خواہش میری بھی ہے۔ ایک کوشش اپنی قوم کے لیے مجھے بھی کر لینے دیں۔ مقالے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا میں نہیں گزارنا چاہتا پاپا۔ سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے۔ اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا۔ ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں مجھ سے پہلے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے یہ بھی کسی کو یاد نہیں۔ یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے، کسی ہرکارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ میں ایسے کسی ہرکارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ بننا نہیں چاہتا، ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا۔ یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ سکندر عثمان سالار سکندر کی دلیلوں کا جواب نہیں دے سکے تھے، تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹین ایجر تھا، اور اب بھی نہیں۔ اب اس کے پاس جو دلیل تھی وہ بے حد وزنی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا۔ تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے؟ مجھے بس افسوس یہ رہے گا کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ ترقی کر سکتے تھے، لیکن تمہارے ذہنی فطور نے ہمیشہ تمہاری ٹانگ کھینچی، اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تم لوگ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہو، نہ خود چین سے رہتے ہو، نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو۔
وہ طنز کرنے کے بعد اب ایک روایتی باپ کی طرح اسے مطعون کر رہے تھے۔ سالار مسکرا دیا۔ وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے پاپا، میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اس نے سکندر کو تسلی دی۔ اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے؟ سکندر اس کی تسلی کے باوجود طنز کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے۔ سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی ڈھیٹ تھا، مگر اس نے سینس آف ہیومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا، جن کا پارا لمحے میں چڑھا اور پھر اترا، اور وہ ہنس پڑے۔ کمینے۔ شکریہ، سالار نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔